الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطمع الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا وقال تعالى في كتابه العزيز في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ تمام کے تمام لوگ درود شریف محبت کے ساتھ پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلى الله على نور كذوش نورها پیدا صلی اللہ علی نور کروش نورنا پیدا زمین از حب و ساکن فلک در عشق و شہیدہ۔ قابل صدر احترام علماء اعظام، حفاظ کرام، اللہ کی معزز روزے داروں اور اللہ ہی کے لیے اعتکاف بیٹھنے والے معتکفین حضرات، اب 2 مجلس رہ گئی ہے۔ آج میں نے یہ سوچا کہ دل کیا ہے، دل کیسے بگڑتا ہے، دل بگڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اور دل بنتا ہے تو کیا ملتا ہے۔ تو آج اصلاح قلب جو سارے انبیاء، سارے رسول، سارے صحابہ، سارے محدثین، تمام مفسرین، تمام فقہا، تمام اولیاء کرام نے یہ عمل کیا، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں
تاکہ ہمیں بھی اپنے دل کی بنانے کی فکر ہو جائے۔ قرآن پاک میں اللہ نے بہت زیادہ بڑی کثرت سے قلب اور دل کا ذکر کیا۔ احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز سے اس کو سمجھایا۔ اس کے بننے کی بڑی آسان شکلیں بتائی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ ہم سب کو اللہ جل جلالہ نے کسی خاص مقصد سے بنایا ہے، بیکار نہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَحَاسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ کیا تم کو ہم نے بیکار عبث پیدا کر رکھا ہے؟ تمہارا یہ خیال ہے؟ ایک سوئی بنانے والا سوئی بے مقصد نہیں بناتا، ایک چشمے کی ڈنڈی بے مقصد نہیں بناتا۔ دنیا میں کوئی بھی سمجھدار کوئی چیز بیکار نہیں پیدا کرتا۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے جو ہم کو بنایا ہے تو با مقصد بنایا ہے، کیونکہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا ہے، سب کچھ انسان کے لیے بنایا ہے۔ چنانچہ قرآن پڑھیں، نیت ہے انشاءاللہ ہم خوب قرآن پڑھیں گے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ حضور نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ خرج منہ، قرآن سے برکت حاصل کرو کیونکہ انداز لگا قرآن اللہ کے اندر سے نکلا۔ تو جیسا آدمی ہوتا ہے ویسی اس کی بات ہوتی ہے۔ اگر چھوٹا آدمی ہے تو بات بھی ویسے ہی کم وزن ہوتی ہے۔ ایک بھنگی اور چپراسی کی بات بھی اسی اعتبار سے ہوتی ہے، اور ایک وزیر اعظم اور بادشاہ کی بات بھی باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ کلام الملوک ملوک الکلام یہ مشہور قول ہے، بادشاہ کی بات باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے، بڑوں کی بات بڑی ہوا کرتی ہے نا بھائی۔ تو سب سے بڑے اللہ، تو سب سے بڑا اللہ کا کلام۔ محبت کرنے والے کی بات میں بھی محبت ہوتی ہے۔ جس درد محبت سے اپنے اماں ابا سمجھائیں گے دوسرا نہیں سمجھا سکتا۔ سب سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ ہی ہے، اسی لیے اللہ کے کلام، ہر کلام بسم اللہ کے بعد سے سورہ ناس کی سین تک محبت سے بھرا ہے۔ اے کاش کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں، پڑھائیں، سنیں، سنائیں۔ ہم تو بس ہر پر سرسر اس کو ختم کرتے ہیں۔ ہے تم سے اچھا تو موبائل ختم کر دو۔ تلاوت بھی صحیح ہونا چاہیے، اس کو سمجھنا بھی چاہیے کیا ہے۔ یہ محبت ہو جب نا، حضرت عکرمہ ابو جہل کے لڑکے جب ایمان لائے تو قرآن جب پڑھتے تھے دیکھتے تھے تو غشی طاری ہو جاتی تھی، کہتے تھے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی۔ اے اللہ کی محبت درد ہمیں بھی پیدا فرما۔ جو جتنا نورانی ہوتا ہے اس کے کلام میں اتنا ہی نور ہوتا ہے، اور نور علی نور اللہ ہی ہے، اس لیے قرآن نور ہی ہے۔ اور ہم مشاہدہ کرتے ہیں جس کا دل گندا ہو، ناپاک ہو، اندھیرا ہو، اس میں یہ نور نہیں آتا۔ اب جب وہ پاک ہو جاتا ہے تو ایک مہینے میں حافظ ہو جاتا ہے۔
2 مہینے میں 6 مہینے میں۔ ایک اللہ والے تھے، خانقاہ چلاتے تھے، لیکن انگوٹھا ٹیکتے، انگوٹھا ایسے بھی اللہ والے گزرے ہیں کہ کچھ نہیں پڑھے تھے کچھ بھی، یا تھوڑا بہت پڑھے تھے، مگر وہ اپنے دل پہ محنت کیے، کسی اللہ والے سے بیعت ہو کے مسلسل ان سے سبق لیا، گناہوں سے بچے، سنتوں کا اہتمام کیا، ذکر کا التزام کیا، فکر کا اہتمام کیا، شیخ نے توجہ ڈالی، اور سینہ بسینہ جو علوم آ رہے ہیں، انوار آ رہے ہیں، وہ سینے میں آ گیا، جس کو آقا نے صحابہ کے سینے میں منتقل کیا، اور فرمایا کہ ما صب اللہ فی صدری الا صببتہ فی صدری ابی بکر عمر عثمان علی ابو ہریرہ بلال، تو جیسا آپ سے تعلق رکھا ویسا اس کو ہو گیا۔ اللہ ہمیں بھی یہ دولت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ان کے سامنے کوئی قرآن پڑھتا تو کہتے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، وہی اگر حدیث پڑھتا تو کہا حدیث پڑھ رہا ہے، وہی اگر دعا پڑھتا تو کہتے دعا پڑھ رہا ہے، اور اگر وہی جملہ یا شعر کسی کا لکھا ہوا پڑھتا تو کہتے نہ یہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، یہ تو عام باتیں کر رہا ہے۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ تو پڑھے لکھے آدمی نہیں ہیں، پڑھا لکھا ہو تو سمجھ جائے کہ کون سا پارے کی کون سی صورت آیت ہے، لیکن آپ تو پڑھے ان پڑھ ہیں۔ تو کہا بھائی ہاں میں ان پڑھ تو ہوں، لیکن اللہ نے مجھے ایک نور عطا کیا ہے جو میں میری دل سے دیکھتا ہوں، قرآن پڑھنے والے کے منہ سے ایسا نور نکلتا ہے جو بڑا اعلیٰ ہوتا ہے، تو میری سمجھ میں آتا ہے یہ قرآن ہے۔ اور حدیث یہ بھی نور ہے جو نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے نکلا ہے، لیکن وہ اللہ کی نور سے کم ہے، لہذا مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث ہے یہ، اور باقی کلام میں کوئی نور نہیں ہوتا، یا ہوتا ہے تو اس معیار کا نہیں ہوتا، تو مجھے پتہ چلتا ہے نہ یہ قرآن ہے نہ حدیث ہے۔ آج اس کے متعلق تھوڑا سا عرض کرنا ہے، یہ تو ایسا موضوع ہے کہ جس پہ مہینوں بیان کیا جائے، لیکن تبرکاً کچھ باتیں آپ حضرات توجہ ڈالیں گے تو انشاءاللہ بیان کی جائے گی، مگر جب سامنے ہی بیٹھ کے سوئیں گے تب تو کام بن گیا ہمارا۔ دیکھیے توجہ ڈال رہے ہیں سو کر کے، جگاؤ ان کو بھائی، مجھے دیکھیں، آنکھ بند کر، یہاں آنکھ بند کرنے والا کام نہیں، جب کہیں گے مراقبہ کیجیے تب مراقبہ آنکھ بند کیجیے، ابھی مراقبہ کرنے کی نہیں کہا جا رہا ہے، ابھی کیا کہا جا رہا ہے؟ آنکھ کھولو، دل کھولو، دماغ کھولو، اور خوب توجہ کے ساتھ سنو، ایک دم مستعد ہو کر کے، ورنہ جیسے آنکھ جھپو گے تو شیطان لگا ہوا ہے، وہ دماغ کو لے جا کے بیوی کے پاس پہنچا دے، تو پتہ چلا گئے کام، سمجھے؟ ہم کو دیکھیے توجہ سے دیکھیے، نہیں ادھر ادھر کی بات ہوگی، بلا وجہ کی محنت ہوگی، ہے نا، کام کی بات ہونا چاہیے۔ میرے عزیزو، سب کچھ اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے کہ نہیں بنایا؟ بولو، پیر کے نیچے زمین، اس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، زمین سے جو کچھ نکلے اس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، سر کے اوپر آسمان جو بغیر دیوار کھمبے کے اللہ ہی نے بنایا ہے، اس کے درمیان کی ساری چیزیں، یہاں تک کہ سانپ بچھو، سانپ
وہ زہریلے ہوائیں پیتا ہے اور پھر اس کے زہر سے تریاک بنتا ہے، اور ایک سے ایک آج کل دوائیاں طاقت کی لوگ بنا رہے ہیں زہر سے، اس کے فائدہ ہوا نہیں ہوا؟ پہلے زمانے میں جو حکیم ہوتے تھے وہ اللہ والے ہوا کرتے تھے، ولی کامل ہوا کرتے تھے۔ ایک حکیم بیٹھ کے سنداز کر رہے تھے تو لوگ کھیت پہ جایا کرتے تھے، اس کے بغل میں ایک تھوڑا سڑا ہوا اور کچھ نمی والا سنداز پڑا تھا، اس میں کیڑا گھوم رہا تھا۔ بیٹھے بیٹھے انہوں نے سوچا کہ یا اللہ، تو کہتا ہے کہ میں نے کوئی چیز بیکار نہیں پیدا کی، عبث نہیں پیدا کی، یہ سنداز میں جو کیڑا ہے کس کام کا ہے؟ تو قضائے حاجت سے فارغ ہوتے ہوتے اور اندھے ہو گئے، بینائی ختم ہو گئی۔ بہت سے لوگوں کو ایسا ہو جاتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے لیے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لو یار، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھا کرو، انشاءاللہ بینائی بہت تیز ہو جائے گی اور ہارٹ سے بچے رہو گے، اور کھال اور کوڑ کی بیماری نہیں ہوگی، بلا پیسے کا علاج ہے۔ لیکن چونکہ اہمیت نہیں ہے اس لیے عمل کی توفیق نہیں ہوتی، مجھے معاف کیجیے گا۔ پھر جب بیمار ہوتے ہیں تب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی نے یہ بات سکھائی ہے، اور ایسی بے شمار دعائیں ہیں جسے اذکار مسنونہ کہا جاتا ہے، جسے اذکار جس کے خواص فائدے دنیا میں بہت ہیں۔ اللہ وہ سب اپنے محبوب کی باتوں کو سیکھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ در پہنچتے پہنچتے گئے، روشنی بہت روئے دھوئے، بہت علاج کیا لیکن کچھ فائدہ نہیں۔ ایک دوسرے حکیم سے ان کی ملاقات ہوئی، کہا یار اچانک میری آنکھ کی روشنی چلی گئی، کیونکہ اللہ کی امانت ہے، جب چاہے دے اور جب چاہے لے لے۔ اللہ ہم سب کو اسی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انہوں نے ایک آنکھ میں لگانے والا سرما کہیے، کاجل کہیے، آجن کہیے، مرہم کہیے، جو بھی ہے بنا کے دیا، 2-3 مرتبہ انہوں نے لگایا تو ایک دم بالکل ٹھیک ہو گئے۔ پریشان ہوئے تو کہا یار میں تو نے کون کون سے اجزاء مرکب کیے، یعنی الگ الگ چیزوں کو جوڑ کے تم نے اس کو بنایا ہے، کیسے بنایا؟ تو بتانا شروع کیا، یہ تو سب میں استعمال کر چکا، سمجھے نہیں؟ اس میں سب سے زیادہ تو مؤثر اور جس کی وجہ سے تم کو فائدہ پہنچا یہ سنداس کا کیڑا ہے۔ سجدے میں گر گئے، سجدے میں۔ ہمارے بمبئی جس علاقے میں رہتا ہوں غریبوں کی بستی ہے، جھوپڑ پٹی، تو ایک علاقہ کو کہتے ہیں امبوج واڑی، ملاڈی میں، وہ سارے کے سارے میدان میں جاتے ہیں مرد عورت، تو رات میں جاتے ہیں اور دن میں صاف، کوئی بھنگی بھی نہیں جاتا۔ بھنگی تو اس کو کون صاف کرتا ہے؟ خنزیر، سور پہنچ جاتی ہے، سب کھا جاتے ہیں۔ اور تو ظلم بالائے ظلم ہے کہ سور کے گوشت اور چربی وہ سب کو کھلا رہے ہیں، سب کھا رہے مزے سے، یہاں منہ بنا رہے ہیں، لیکن ایک سے ایک آئٹم اس کے بن رہے ہیں اور مسلمان اس کو مزے سے کھا رہا ہے۔ توبہ کرو کہ ہم یہودیوں کی بنائی ہوئی چیزوں کو نہیں کھائیں۔
ابھی بھی وقت ہے جاگ جاؤ، نہیں مرضی آپ کی، چٹپٹانا ضرور رہتا ہے لیکن شاید کی کوئی چیز اس میں ان کی نہ ڈالتے ہوں کہ جس سے یہ حرام کھانے والے بن جائیں۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں، کوئی بھی چیز ایسی ہے ہی نہیں جس سے انسان بالواسطہ یا بلا واسطہ بغیر کسی معاوضے کے فائدہ حاصل نہ کرتا ہو۔ اگر اس وقت ہوتی ہے جب اللہ وہ نعمت چھین لیتا ہے، اور اے حاجیوں، اے نمازیوں، اے روزے داروں، اے معتکفوں، جب سے پیدا ہو قیامت تک اگر سر سجدے میں ٹیکے رہو تو بھی اللہ کی نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس کی قیمت دے نہیں سکتے۔ کئی ایک واقعہ ذہن میں آ رہے ہیں، ادھر جاؤں گا تو بہت وقت لگے گا، میں آپ کا وقت کم لینا چاہتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیں تاکہ کچھ کام کی بات آ جائے۔ ویسے جو بات اللہ ڈالتا ہے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ آج طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کا عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے، یہ بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا تاجر تھا، بہت سالوں کے بعد یہ واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کی برکت سے شاید اس میں کوئی مولانا مفتی اسد اللہ جو پونا سے صرف اللہ کے لیے آئے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، جیسا آپ میں بھی کوئی طالب ہے اس کی برکت سے، کیونکہ طالبین کی برکت سے ہی کام کی باتیں آتی ہیں۔ تو اس تاجر نے کہا اللہ اے بال بچے، یہ کاروبار دنیا کی جنجال میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ صرف تیری عبادت کرو، اور یہ کہہ کے سب چھوڑ کے ایک چٹان پہ چلا گیا۔ سمندر کے بیچ بیچ میں بھی اللہ کی یہ قدرت ہے کہ کہیں کہیں پہاڑ ہوتے ہیں، تو چاروں طرف سے سمندر اور بیچ میں وہ ٹیلے پہ جا کر کے عبادت شروع کر دیا۔ اللہ کا یہ نظام ہے کہ جو اللہ پہ بڑا بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جتنی بڑی قربانی دیتا ہے اللہ اس کو اتنا ہی بڑا انعام دیتا ہے۔ اس نے دعا کی میرے اللہ تو مجھے یہی کھانے پینے کا انتظام کر دے، تو اللہ نے میٹھا چشمہ جاری کر دیا اور انگور کا درخت اگا دیا، انار کا، اور اعلیٰ قسم کا انار، اتنے بڑے بڑے انار ہوتے ہیں، ایک انار کھا لے اور جب پیاس لگے تو چشمے سے پانی پی لے گلاس۔ 500 سال ایسی عبادت کیا کہ پلک جھپکنے کے بعد برابر بھی نافرمانی نہیں کی، اور وہاں کو گناہ کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں، اگر کوئی ہو جماعت میں گناہ کرے، جیسے یہاں معتکف لوگ اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں لیکن 7 دن اعتکاف بیٹھے اور ابھی سب بھسم کر دیے۔ آپ کو تعجب ہوگا میری باتوں سے، مت ایسا کرو۔ کل بھی میں نے کہا تھا، آج بھی کہا تھا کہ سب کو چھوڑ کے یہاں آئے کہ کچھ لے کے جائیں گے، اور آپس میں گپ سپ ادھر ادھر کی اور ایسی کام کر رہے ہیں کہ وہ اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے، آپ کو پتہ بھی نہیں، اور اس کا واجب ہوتا ہے دوبارہ روزے کے ساتھ اعتکاف بیٹھنا، نہیں گنہگار ہوں گے۔ تو ابھی بھی یہ توبہ کرو کہ ہم ایک ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کریں، نہیں کرو گے نا بھائی، تو وہ میں ہوں، میرا فرض ہے کہنے کا، چاہے آپ کو اچھا لگے یا برا لگے۔ ابھی بھی وقت ہے، میرے حضرت فرمایا کرتے ماضی ماں مزہ جو گیا اس کو چھوڑو، لیکن جو بچا ہے حال کو صحیح کر لو۔ اس نے دعا کی اے اللہ میری روح تو سجدے میں نکالنا، اس میں گیا اور سجدے میں انتقال ہو گیا، کتنا اللہ کا چہیتا۔ آقا فرماتے ہیں
کہ آج بھی وہ سجدے میں ہے اور قیامت تک وہ سجدے میں رہے گا. سبحان اللہ. اور وہاں اللہ نے ایسی شکلیں پیدا کر دی ہے کہ لوگ وہاں جا نہ سکے کہ فتنے میں پڑ جائے. ارے قرآن میں ہے نا اصحاب کہف سوئے تو سوئے رہے. اللہ کے یہاں کیا ہے؟ فرعون کی لاش آج بھی صحیح ہے. میوزیم تو ایک بہانہ ہے، پھینک دو میوزیم سے باہر تو بھی وہ رہے گا. اللہ کا وعدہ ہے. اور روح پیش ہوئی اللہ کے سامنے، روح تو مرتی نہیں. تو اللہ نے کہا میرے اس بندے کو میرے فضل و کرم سے جنت میں لے جاؤ، میرے فضل و کرم سے جنت میں لے کے جاؤ. ہاں آقا نے فرمایا کہ جو بھی جنت میں جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے جائے گا. تو صحابہ نے کہا حضور آپ بھی کہا میں اللہ یتغمدنی اللہ برحمتی، میرا رب مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا. ہماری آپ کی کیا حقیقت ہے، ہماری عبادت کی کیا حقیقت ہے. اس لیے ہمارے حضرت پوری زندگی مٹانے کے باوجود بھی ہر وقت یہی شعر پڑھتے رہتے، کہتے ہیں کہ گر وہ قبول کر لے تو جانے کہ ہم مخلص ہیں. گر وہ قبول کر لے تو جانے کہ ہم مخلص ہیں. یہ پیش ہم نے دل و جان کے نذران ہے. وہ تو غنی مستغنی ہے، اس کے یہاں کی چیز کی کمی ہے. ہر چیز اس کی عبادت میں ہی لگی ہے. ہر چیز پیڑ قیام کی حالت میں، چار پیر والے جانور رکوع کی حالت میں، سانپ بچھو اور پیٹ پہ رینگنے والے گوجر جیسے کیڑے سجدے کی حالت میں، اور پہاڑ تشہد کی حالت میں بیٹھ کر کے سب عبادت کر رہے ہیں. ان کل الا قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک اپنی نماز کو، اپنے تسبیح کو، اپنے ذکر اور عبادت کے طریقوں کو جانتا ہے. ولیکن لا تفقہون تسبیحہم، ہم کتنا پڑھتے ہیں، ہم کو ہوا بھی نہیں لگ سکتی ہے اس کا کہ 500 سال تک. تو ان کے دل میں یہ آیا. اب دل کی بات تو اللہ جانتا ہے نا. دل کی بات ادھر ہوا جنت میں لے جاؤ میرے فضل سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو جہنم میں لے جاؤ. فرشتے حیران، تو فرشتوں کا کام تو کرنا ہے، یوں کیوں، کیا وہاں تو ہے ہی نہیں اللہ کے سامنے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، بس ان کی شان نہیں ہے. پھر اللہ نے کہا اس کو 500 سال کی دوری پر جہنم کی کھڑی کرو. اتنی دوری پر، اب وہ بھی 500 سال یہ ہے یا اللہ کے یہاں کی ہے اللہ ہی جانے. تو بھی ایک تو یہ جمعہ گیا جمعہ آیا، ایک تو یہ سال چل رہا ہے، مہینہ چل رہا ہے دیری سے، اور ایک تو وہاں کا ہوگا ان یومن عند ربک ک50 الف سنہ، ایک دن 50,000 سال کے برابر. بہرحال دوری پہ کھڑا کیا گیا تو اللہ نے جہنم سے ایک ہوا چلائی، لو والی. یہ لو جو ہے نا، ایک جہنم کا ہلکا سا سیمپل ہے. آپ اے سی میں بیٹھے آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. ذرا آپ عربستان کی ریگستان میں جائیے، عربستان کی یا راجستھان کی ریگستان میں جائیے، ہے نا، راجستھان میں بھی ریگستان ہے، اجے ان کو پتا ہے. کبھی گئے، کبھی آپ نے وہاں کی لو دیکھے؟
ارے وہی خطرناک ہے، دل کو ڈر لگتا ہے، ہلکی سی ہے یہ، ہلکی سی ہے، کیا ہے یہ؟ ہلکی سی ہے، اس سے خربوں ملین زیادہ تیز جہنم کی لو ہے۔ اللہ کہتے فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم انہم کانوا قبل ذلک مترفین وکانوا یصرون علی الحنث العظیم۔ جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے خلاف استعمال کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، اتراتا ہے، بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، ایسے شخص کو اللہ پاک ایسی لو کی لپیٹ میں ڈالیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہاں بھی لو اسی کو لگتی ہے جس سے اللہ کا حکم ہوتا ہے، سانپ اسی کو کاٹتا ہے جسے اللہ کا حکم ہوتا ہے، سب کو سانپ کاٹتا ہے، کرنٹ اسی کو جھلساتا ہے جسے اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ ارے بولو ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہاں بھی ایسا ہی ہوگا بھی۔ اس لیے سارے انبیاء، سارے رسول، سارے صحابہ، سارے محدثین، سارے مفسرین، سارے اولیاء ہمیشہ ڈرتے رہے اللہ سے اور پناہ مانگتے رہے۔ سب کچھ لٹانے مٹانے کے بعد تو اس کے بدن میں آگ لگ گئی، کاٹا ہو گیا، اب پیاس شدت کی لگی، سب سوکھ گیا، تو مانگا پانی۔ کیا مانگا؟ تو پانی وہاں ملنے والا ہے؟ جہنمی جب جہنم میں جائے گا تو اس کا بھی حال یہی ہوگا، ایک طرف تو آگ جھلسائے گی کرنے سے زیادہ تیز، اور دوسرے لو، تیسرے سانپ بچھو کاٹتے رہیں گے، بھوک ستائے گی، تو طعام ذا غصہ، منہ میں اٹکنے والا جو ہے اس کو پھل ناگفن، دیکھا نا ناگفن، ادھر سے ادھر سے سب چکر لے گا، تو جب اٹکے گا تو اس کی سمجھ میں آئے گا کہ دنیا میں اٹکنے پہ پانی پیتے تھے، تو پانی پانی مانگے گا، تو 1000 سال تک وہ چلاتا رہے گا، اسے پانی نہیں ملے گا۔ 1000 سال کے بعد اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، کہا جائے گا سقوا ماء حمیما، یہ دنیا میں میری نعمتیں خوب استعمال کیا میرے خلاف، لہذا اس کو کھولتا ہوا جہنم کا پانی پلاؤ۔ اے میرے اللہ ہم سب کی، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما۔ یہاں کھولتا ہوا پانی کیا کرتا ہے؟ ارے چلاتا نہیں، کھال اتار دیتا ہے، چہری بگاڑ دیتا ہے، تو جہنم کا ہوگا، اور برتن بھی جہنم کا ہوگا، اور جیسے وہ اس کو منہ کے قریب کرے گا، یشوی الوجوہ، برتن اس کی گرمی کی وجہ سے اس کا چہرہ ایسا جھلسے گا، یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ہونٹ پیر کے پاس اور یہ ہونٹ گدی کے پاس آ جائے گا، چاہے نہ چاہے وہ جب پیے گا تو جہاں جہاں سے وہ گرم پانی جائے گا وہ پورا کاٹ کے سرین کے بل اس کا سب باہر نکال دے گا، اور وہاں علاج بھی نہیں ہوگا، وہاں نہ ڈاکٹر ہوں گے نہ وہاں دواخانہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے مہینہ دیا تھا کہ جنت کو خوب مانگو اور جہنم سے پناہ مانگو، مگر 27 دن ہو گئے میں نے تو کسی کو مانگتے ہوئے دیکھا نہیں، الا ماشاء اللہ، اس لیے کہ ہمیں اس کا یقین، اس کی اہمیت جیسا ہونا چاہیے ہمیں نہیں ہے، لیکن مرنے کے بعد ایسا ہونے والا اس میں کوئی شک ہے نہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اللہ نے سکھایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، حضور نے بار بار سے پناہ مانگی۔ بہرحال ایک ہاتھ نکلا، اس میں ایک کٹورا پانی تھا،
کیا تھا؟ اب جیسے وہ پانی دیکھا تو پیاسے کو تو پانی چاہیے، بھوکے کو تو روٹی چاہیے، ٹوٹ پڑا۔ اگر وہ ہاتھ ادھر آ گیا، ادھر لپکا تو ادھر گیا، پھر آواز آئی کہ پانی ملے گا پیسے سے۔ اس سے ملے گا، اور اس کی یہاں قیمت ہے گاندھی جی نہیں، امریکہ کا ڈالر، اور وہ نہیں، کیا ہے، نیکی، کیا ہے، اور نیکی چلتی ہے وہاں، کیا چلتی ہے؟ 500 سال ایسی عبادت جو بے ریا ہو۔ 500 سال تو اس کے پاس تھا، اس نے جلدی سے سودا کیا اور پانی لیا اور پی لیا، تو اللہ نے کہا اب اس کا دماغ ٹھیک ہو گیا، حاضر کرو۔ سامنے آیا، کہا وہ بندے 500 سال عبادت کرنے والے، تو نے ہی نہیں سوچا تھا نا کہ ماں باپ بھائی بہن کاروبار بیوی بچے سب چھوڑ کے اللہ کی 500 سال عبادت کیا؟ 500 سال تو تیری عبادت ہو گئی میرے ایک کٹورا پانی کہ تو وہاں میٹھا پیتا تھا اس کا۔ تو نے 500 سال میں کتنے کٹورے پانی پیے؟ اور وہ انار کا درخت جو نکلا تھا وہ میں نے اگایا تھا، اور اس کا پھل تو مفت میں کھاتا تھا، مفت میں، تب اس کے بدلے بھی کیا لے کے آیا؟ یہ 500 سال جو عمر تم کو ملی یہ بھی میں نے لی، اور وہاں سے تو یہاں آیا تھا، اور 500 سال عبادت کی توفیق تو میں نے ہی دی تھی۔ چونکہ دل بنا تھا، دل تعلق تھا، اس سمجھ میں بات آ گئی، پیارے اللہ واقعی ہمارا کچھ بھی نہیں، سب آپ ہی کا ہے۔ اب اگر آپ چاہیں تو اور جھلسائیں ڈال دیں جہنم میں، اور اگر چاہے تو آپ معاف ہو کے جنت میں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں داخل کیا۔ کیونکہ آدمی کا جسم مرتا ہے، روح نہیں مرتی۔ جسم ہوتا ہے اندر اور روح ہوتی ہے عرش پہ، قندیلیں ہیں سونے کی، یا ہر ایک کے عمل کے پاس سے اللہ نے اپنی شاہ نشان بنا رکھا ہے، اور وہاں سے پوری جنت میں سیر کرتی ہے، اس میں رہتی ہے، یا تو پھر وہ سجین میں ہوتی ہیں، اعلیٰ علیین میں، یا تو سجین میں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو سجین میں جانے سے بچائے، جہنم میں جانے سے بچائے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ساری محنت اس لیے ہو رہی ہے، لیکن یہ ساری محنت ظاہری ہے، اگر باطن اچھا نہ ہوگا، دل اچھا نہ ہوگا، تو جیسا اس کی قیمت لگنا چاہیے اس کی قیمت نہیں لگے گی۔ انسان کے سینے میں اللہ نے دل بنایا ہے، چھوٹا سا، ساری کائنات سب کچھ بنایا کس کے لیے؟ اللہ نے انسان کے لیے، اور انسان کا جسم بھی بنایا انسان کے لیے۔ آدمی آنکھ سے دیکھتا ہے، فائدہ ہوا، کان سے سنتا ہے، اسی کا فائدہ ہے، ناک سے سونگھتا ہے، زبان سے بولتا ہے، ہاتھ سے پکڑتا ہے۔ ایک چیز اللہ نے صرف اپنے لیے بنائی ہے، وہ ہے دل۔ کیا ہے؟ اور دل ہی حاکم اور بادشاہ ہے، دل کی چلتی ہے، دل بولتا ہے، دل بنتا ہے، دل بگڑتا ہے۔ سارے انبیاء اور سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دل پہ محنت کی، اس پہ کی۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر کئی جگہ اس بات کو سمجھایا ہے۔
سب تفصیل پہ نہ جاتے ہوئے ایک آیت کافی ہے سمجھنے کے لیے، توجہ فرمائے۔ اللہ کہتے ہیں لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھ ہے، ابو جہل کے پاس بھی آنکھ ہے، ابو لہب کے پاس بھی ہے، عتبہ کے بھی پاس ہے، شیبہ کے پاس بھی ہے، عاصم بن وائل کے پاس بھی ہے، یہ سارے کے سارے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو بظاہر مسلمان تھا، حضور کے ساتھ رہنے والا، ساتھ نماز پڑھنے والا، ساتھ جہاد کرنے والا، لیکن فرمایا کہ یہ دیکھتے نہیں، کان ہے سنتے نہیں، تو یہ آنکھ کے اندھے نہیں، کیونکہ آنکھ تو ہے ان کے پاس، پر انہا لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي فی الصدور، یہی آیت ہے نا مول صاحب، آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، اس دل کے اندھے ہیں جو ان کے سینے میں ہے۔ حضور نے پوری زندگی صحابہ کے دل پہ محنت کی، صحابہ نے تابعین کے دل پہ محنت کی، اور یہ سلسلہ آج تک چلا آیا، اور ہم لوگ آج تک یہ سب جانتے ہی نہیں ہیں۔ ارے بولیے بھائی، اس سے پہلے یہاں اون اور ادنا اور سورت والوں کبھی آپ نے یہ سنا؟ ارے بولو بھائی، یہ مجلسی بھی نہیں آئے، انہیں کی ماں بتا دیا یہ خانقاہ ٹوپڑے مار دیے، شیطان نے خوب کام بنا دیا کہ خانقاہ تو ہے ہی نہیں، خانقاہ میں تو خالی ذکر ہوتا ہے، خانقاہ میں انفرادی محنت ہوتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ خانقاہ نام ہے بگڑے دل کے بنانے کا، اور سارے انبیاء نے یہی کام کیا، سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا۔ دل بگڑا تو سب بگڑا، دل خراب ہوا تو سب خراب ہوا، اور آقا نے فرمایا کہ دھیان سے سننا، ابھی میں قرآن کی آیت پڑھی نا، حضور نے فرمایا اللہ اللہ، جیسے کوئی اونگتا ہے تو ہم اس کو جگاتے ہیں نا، ارے بولو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں کو جگاتے تھے، کہتے تھے اللہ، ارے دھیان سے سنو، توجہ سے سنو، آدھا جاگو آدھا سو مت، بڑھنے کی بات تو سونا ہی ہے، سونے سے پہلے سونے کی تیاری کر لو۔ آقا نے فرمایا تمہارے سینے میں، بدن میں ایک چھوٹا سا خون کا لوتھڑا ہے، وہ صحیح تو سب صحیح، وہ مرا تو سب مرا۔ تو فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے بھائی؟ دل ہے، سب کہتے ہیں دل ہے، سب کیا کہتے ہیں؟ یہ حقیقت بھی ہے۔ آنکھ خراب ہو گئی تو کہیں گے زندہ ہے، آنکھ ہی خراب ہوئی نا ابھی، ہاتھ پیر سب خراب ہو گئے، ہل نہیں سکتا ہے، کروٹ نہیں دیتے تھے، زندہ ہے، کیا کہتے ہیں؟ اور جیسے ہی دل رکتا ہے تو کہتے مر گیا، کیا کہتے ہیں؟ بولو، وہ دل زندہ تو سب زندہ، دل مر گیا تو ہاں، سمجھتے ہیں یہ لوگ۔ آج کل ہارٹ کے مریض بہت زیادہ ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے لیے وہ دعا جو میں نے بتایا، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوت، اس کو خوب پڑھو، اور یا قوی القادر المقتدر قوّنی وقلبی، مولانا الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دعا کو بتا دے، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھو، اللہ ہمیں حفاظت فرمائے۔ باہر جا کے گھر گرا اور مر گیا تو کہتے کیا ہوا؟ ارے یار اب بھی تو تھا مر گیا، کیا ہوا؟ دل بند ہو گیا، ہارٹ اٹیک، دل مر گیا۔ دوسری دل کیا ہوا؟ سب ہیں یہیں پہ، لیکن پھر بھی کہتے ہیں جسمانی اعتبار سے تو ہم اس کو مانتے ہیں، ماننا چاہیے، لیکن ہمارے آقا نے یہ روحانی اعتبار سے کہا، کیا کہا ہے؟
قلبی اعتبار سے، روح کے اعتبار سے، باطن کے اعتبار سے، بظاہر دیکھنے میں حاجی بھی ہے، نمازی بھی ہے، ذاکر بھی ہے، شاگر بھی ہے، اور بھی بہت ساری چیزوں کا کرنے والا ہے، مگر دل میں ریا ہے، عجب ہے، نفاق ہے، جبن ہے، تو یہ سب ذکر نہیں کرتا ہے سیکھ کر، تو دیکھنے میں کتنا بھی پہلوان ہے وہ مرا ہوا ہے۔ یہ حضور نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت، جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا ہے وہ کیا ہے؟ مرا ہوا ہے۔ تو اتنی تو سمجھ میں بات آ گئی کہ یہ دل بہت اہمیت کا حامل ہے، اور مٹھی باندھو، جتنا بڑی مٹھی اتنا بڑا دل ہے ہر ایک کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے تمام کے تمام صحابہ مردہ دل تھے، تمام صحابہ کے اندر دل کی بیماریاں تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دل پہ محنت کیا، اس دل پہ، اور ان کے دل کو گندگیوں سے پاک کر دیا، اور ان کو زندہ کر دیا۔ پھر صحابہ جب زندہ ہوئے تو 1000 پہ بھاری ہو گیا۔ ارے بولیے ہوا کہ نہیں ہوا؟ مگر ہر کام میں انہوں نے ہمیشہ اپنے دل پر نظر رکھی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، میدان جنگ میں کوئی معمولی بات نہیں، اس زمانے کی جنگ تو اور خطرناک تھی، آمنا سامنا، تو اس کو کاٹے، اس کو کاٹے، اس کو مارے، اس کو مارے، اور پھر اسی مار کھانے میں، تیر کھانے میں، تلوار کھانے میں لڑنا بھی رہتا تھا۔ یا تو ہم لوگوں کو سوئی چپ جائے یا چلتے چلتے ٹھوکر لگ جائے تو بیٹھ جائیں گے۔ ارے بولو، ایک ہی مردہ ہے، زندہ ہے نہیں، طاقت ہی نہیں ہے، خالی بار بار کھائے جاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کھانے سے تو اور زیادہ حیوانیت آتی ہے، چستی آتی ہے، اور روح کو کچھ بھی نہیں کھلاتی۔ روح کو، یہ ہم لوگوں کا حال ہے، اور جو باہر ہیں تو ان کو کیا کہنا، وہ کیا کیا کرتے ہیں، بس اللہ امان الحفیظ۔ یہ لوگ بھوکے رہتے تھے کئی دن پہ، بڑی مشکل سے ان کو سوکھی روٹی ملتی تھی یا کھجور ملتا تھا۔ وہ لوگ پڑھتے ہیں نا، ارے وہ لوگ پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے، لیکن شیر نر کی طرح ہلا دیتے تھے۔ یہ روحانی تھا، یہ محنت اسی کی ہے، یہ محنت ذرا توجہ فرمائیں۔ حضرت علی شیر خدا داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مشکل سے اس کو قابو میں پائے۔ ظاہر بات ہے، علی مرتضیٰ شیر خدا سے لڑنے والا کوئی ہما شما عام آدمی تھوڑا نہیں رہا ہوگا۔ بہادروں کے سامنے بہادر ہی آتا ہے، چھوٹا موٹا تو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے سامنے کون ہے، اور پٹک کر کے سینے پہ بیٹھ گئے، اور اس کی گردن کو کاٹنے کے لیے جیسے تلوار کھینچی، اس نے منہ پہ تھوک دیا۔ یہ سچا واقعہ ہے۔ اب ہم لوگ ہوتے یا ہم پگڑی والے جبہ خبہ ہوتے، بیان تو کر رہے ہیں، اگر اس میں سے کوئی اٹھ کے میرے منہ پہ تھوک دے تو میں اس کا کیا کروں گا؟ ارے بولو بھائی، ارے خانقاہ خامخواہ بن جائے گی، تیری برادی مریدی اپنی جگہ پہ، اور ہنگامہ برپا ہو جائے گا، سب ہاتھا پائی۔ ابھی جلدی میرٹھ میں اسی رمضان میں مٹھائی تقسیم ہو رہی تھی، اور لڈو رہا ہوگا،
کیا رہا ہوگا؟ ارے لارا بہارا ماری کی بس جان لیوا حملے ہوئے، دھکا مکی نہیں ہوئی، جان لیوا حملے ایک دوسرے پہ کیے، سمجھے؟ اور یہاں منہ پہ تھوک دیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا اس کو چھوڑ کر کے کنارے ہو گئے، وہ کھڑا کر دیا اس کو۔ کیا تربیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی صحبت کی برکت تھی، کس طرح آپ نے صحابہ کے دل کو بنایا تھا۔ تو اس نے کہا علی یہ کیا، کہا بس تو آزاد جا۔ کہا کیوں؟ اس طرح دل سے سنے کیا کہا انہوں نے، کب کہا، کہاں کہا، لیکن جب دل سے کوئی بات کہی جاتی ہے، اخلاص سے کی جاتی ہے تو وہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا اے میرے انسانی بھائی، میری تیری لڑائی جو تھی وہ اللہ کے لیے تھی، میں اپنی ذات کے لیے تجھ سے نہیں لڑ رہا تھا، لیکن جب تو نے میرے منہ پہ ٹھوک دیا تو مجھ کو غصہ آ گیا۔ اب اگر میں تجھے قتل کرتا، ذبح کرتا تو اللہ کے لیے نہیں کرتا، میں اپنے نفس کے لیے کرتا، میرا اللہ قیامت میں پوچھتا یہ علی داماد رسول تو نے میرے بندے کو قتل کر دیا منہ پہ تھوکنے کی وجہ سے، غصے میں، تو میں اپنے اللہ کو کیا جواب دیتا؟ کہتا اچھا تو پھر تو ایسے اللہ پہ مجھے بھی کلمہ پڑھا کے جوڑ دے، مسلمان بنا دے۔ اور کہتا ہے او میرے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ اسلام ایسے پھیلا، اسلام اخلاص سے پھیلا، اخلاق سے پھیلا، محبت سے پھیلا ہے، ایثار سے پھیلا ہے، اور ان سب کا تعلق باطن اور دل سے ہے۔ اس سے بھائی آج ہی دلی بگڑا ہے، اب آگے چلتے ہیں، توجہ سے سنیے، اتنی تو بات سمجھ میں آ گئی کہ دل بگڑا تو سب بگڑا، دل خراب ہوا تو سب خراب ہوا۔ سارے انبیاء، سارے رسول، سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے صحابہ، تابعین، مفسرین، محدثین، فقہاء، اولیاء جو آج تک صحیح معنی میں مومن ہوئے، ان لوگوں نے اپنے دل کو بنایا، اس کی مدحائی کی، اور وہ بہت آسان ہے، 4 کام ہے کرنے، جس سے دل بن جاتا ہے، وہ لوگ کریں گے نا انشاءاللہ۔ پہلا کام جو ہے وہ اپنے اللہ کو پہچاننا، اپنے دل بنانے والے کو جاننا جیسا کہ جاننے کا حق ہے، اور اس کی پہچاننے کے لیے میں نے 1 یا 2 دن پہلے معرفت پہ بڑی تفصیل بیان کیا ہے نا بھائی، کل ہی کیا تھا، تو اس کو بیان کو آپ لوگ سنیں اور عمل کریں، خالی سننے سے کام نہیں ہوگا۔ اللہ کی کسی ایک نعمت کو لے کر کے 5 منٹ غور کریں اور اپنے اللہ سے بات کریں کہ میرے اللہ آپ ہی تو ہیں، جس ماں کے پیٹ میں مجھے آپ ختم نہیں کیے، ختم کر سکتے تھے، تو آپ تو بڑی محبت کرتے ہیں۔ ارے بولو بھائی، اگر آنکھ نہ دیتے تو کوئی آنکھ نہیں دیتا، دے سکتی تھی ماں باپ، ہاتھ نہ دیتے تو ہم لوڑے ہوتے، کتنے لوڑے پیدا ہو رہے۔ تو 10 منٹ اللہ کی نعمتوں کو اپنے بارے میں سوچو۔ قرآن پاک میں اللہ نے زمین کے بارے میں غور کرنے کو کہا، کبھی زمین کے بارے میں سوچو،
کبھی آسمان کے بارے میں، کبھی کھانا آئے تو کھانے کے بارے میں بھی سوچو۔ ہم میں اور فرق عارف اور غیر عارف، مومن غیر مومن میں یہی ہے کہ وہ مزے لے لے کے کھاتا ہے اور کھانے کے بعد سو جاتا ہے، اور اس سے طاقت بنتی ہے تو کہیں بھی جنسی خواہش پوری کر لیتا ہے۔ مومن کھانے سے پہلے وہ ہاتھ کھلتا ہے کہ میرے نبی کی سنت ہے، میرے رب کا حکم ہے۔ کھانا آتے ہی سوچتا ہے کہ یہ اللہ نے پیدا کیا، پتہ نہیں کہاں یہ پیدا ہوا ہے، یہ مٹی ہے یہ، اور اللہ نے اپنی طاقت سے تو اسے انار بنا دیا، انگور بنا دیا، امرود بنا دیا، پپیتا بنا دیا، دال بنا دیا، چاول بنا دیا، گیہوں بنا دیا، اور بڑے آسانی سے میرے اللہ کو نے پہنچا دیا۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اور ہر لقمے میں کہتا ہے الحمدللہ، میں تو خالی منہ میں رکھ رہا ہوں، آپ یہ نسوں سے میں نہیں پہنچاتا، باریک باریک نسیں، کیا ہے باریک باریک، اندر کون ڈالتا ہے؟ اللہ ہی لے جاتے، اور نہ کوئی بادشاہ ڈاکٹر ماسٹر کوئی اندر، ماں باپ کتنے کی اٹک گئے اور مر گئے۔ یہ بادشاہ کا واقعہ ہے، ذرا عبرت کا ہے، توجہ سے سنیں۔ اس نے اعلان کیا کہ آج پورے ملک کے اندر صرف خوشی چاہیے، اور جس کا جو جی چاہے جو لے، اور جو چاہے جو کھائے، جو چاہے جو پہنے۔ خود بھی اپنی سب سے خوبصورت اور سب سے محبوبہ معشوقہ کے ساتھ تنہائی میں ہوا۔ بات چلی تو کوئی بات بادشاہ نے کہی، اور وہ کچھ فروٹ کھا رہی تھی، اس کو اپنے عاشق کی بات اچھی لگی، بادشاہ کی ہنس دی، اور جیسے ہنسی تو جا کر کے وہ سانس والی نس میں پھنس گئی۔ جیسے پھنسی سانس رک گئی۔ اب سانس رکنے کے بعد کیا ہوگا؟ تڑپنا شروع، جتنا وہ تڑپے اتنا یہ تڑپے، کیونکہ عشق ایسا ہوتا ہی، اللہ یہ عشق اور محبت اپنی ذات سے پیدا کرتا ہے کہ ہاں یہ اس چیز کی محنت ہے، وہ فانی عشق ہے، وہ ذلیل کرنے والی، پریشانی کرنے والی، خودکشی کرنے والی ہے، اسے فسق کہا جاتا ہے۔ یہ عشق و محبت عزت دینے والی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور تک سارے انبیاء عاشق تھے، اور حضور سے لے کے آج تک سارے اولیاء عاشق تھے، کبھی ایک نے بھی خودکشی نہیں کی، بولو۔ اور باقی میرا دل تیرا دل کرنے والے آئے دن خودکشی کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن ان کو پتا ہے، یہ بتانے لٹکتے ہیں، خبر ہے ان کو، یہ ہونا ہی ہے، گناہ کا انجام یہی ہوتا ہے۔ بہرحال الگ بات چلی جائے گی، اس کو پہلے سمجھو کیا کہا، دونوں طرف رہے ہیں، بادشاہ ہے، اب آ رہے حکیم آ رہے ہیں، ڈاکٹر آ رہے ہیں، طرح طرح کے لوگ بچائیں کسی طرح اس کو بھی اور اس کو بھی، لیکن سانسی جب نہیں ہے، مر گئی۔ سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ مریے پاگل ہو گیا، وہ مر گئی ہے، اور اس کو پکڑ کے چمٹ گیا، چھڑا رہے چھوڑ ہی نہیں رہا۔ لوگ کہہ رہے ارے بادشاہ سلامت مر گئے تو پاگل ہو گیا، مر گئے کیا کہ یہ بھی تو مر گیا، پاگل ہو گیا تو مر گئے، سڑ گئی، تب بھی نہیں چھوڑا، بڑی مشکل سے۔ تو سکون بھی اللہ ہی دیتا ہے، عزت بھی اللہ ہی دیتا ہے، زندگی بھی اللہ ہی دیتا ہے، موت بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ یہی مطلب ہے لا الہ الا اللہ۔ پڑھیں 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔
زندگی اللہ ہی دیتا ہے، موت اللہ ہی دیتا ہے، روزی اللہ ہی دیتا ہے، عزت اللہ ہی دیتا ہے، ذلت اللہ ہی دیتا ہے، اولاد اللہ ہی دیتا ہے، بیماری اللہ ہی دیتا ہے، شفا اللہ ہی دیتا ہے، جنت بھی اللہ ہی دے گا۔ اور جو یہ کلمہ خوب پڑھے گا اور پڑھتے ہوئے مرے گا تو انشاءاللہ جنت میں ضرور جائے گا۔ یہ مہینہ اس کو مشق کرنے اور کثرت سے پڑھنے کا۔ ہاں، اور چار چیزیں بتانے کے لیے، تو ایک ہو گیا اللہ کی نعمتوں میں غور کرنا، پیدا کی ہوئی چیزوں میں، ہاں، اور دوسری چیز ہے سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کرنے کے کام ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے حضور کے طریقے پہ کرنا، اور جو منع کیے گئے جسے گناہ کہتے ہیں حضور نے نہیں کیا، اس کو روکا، اس سے اللہ سے ڈر کے رک جانا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ دو ہو گئے، اور تیسرا کثرت سے سیکھ کر اللہ کا ذکر کرنا، کیونکہ ذکر تو یہودی بھی کرتا ہے، عیسائی بھی کرتا ہے، برادران وطن بھی کرتے ہیں، برادران وطن کرتے ہیں، اور جب ووٹ لینا ہوتا ہے تو وہ لیڈر بھی کر دیتا ہے۔ کتنے ایسے ہیں ایسا کلمہ پڑھتے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے، اور ایسا سلام کرتے ہیں پہچاننا مشکل ہو جائے گا۔ موبائل بھی کرتا ہے، آج کل لوگ موبائل ہی سب کرا لیتے ہیں۔ ایک ایمان والا کرتا ہے سیکھ کر، اسی لیے بیعت ہوا جاتا ہے۔ بیعت آدمی کتنا ذکر کر سکتا ہے، اور قرآن میں تو اللہ نے ذکر کثیر کا حکم دیا ہے نا بھائی، کثرت سے روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا۔ ابھی عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، لگاتار روزہ رکھنا جائز نہیں۔ نماز ناپاکی کی حالت میں پڑھنا صحیح نہیں، سورج نکلنا ہو، ڈوب رہا ہو، سر پہ ہو، پڑھنا حرام ہے۔ حج آپ ابھی کریں تو حج کرنا جائز نہیں، حج نہیں ہوگا، اس کا وقت و جگہ مقرر ہے، لیکن ذکر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جاگتے سوتے پاکی ناپاکی ہر حال میں کرنا چاہیے، ہر حال میں، اور تمام کا تمام عمل اللہ کے ہاں جو عمل بنتا ہے وہ ذکر کی وجہ سے۔ یہ نماز جو نماز ہے وہ ذکر کی وجہ سے، خالی ایسے کر کے اٹھک بیٹھک مارے تو اس کی نماز ہوگی کیا؟ ارے بولو، تحمل صاحب ہم تو جاہل آدمی ہیں، اور جاہل آدمی تو سیکھو، اقم الصلاۃ لذکری، نہیں میری طرف نہیں کہ اس کی دلیل ہے، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو، اور نمازی اللہ کی جب ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کے ذکر کو سنتا ہے، اور ایک ایک جملے کا اللہ جواب دیتا ہے۔ خوش ہوتا ہے، ذکر کی معنی یاد کرنا۔ تو کتنے کام ہو گئے؟ 3 ہو گئے۔ پہلا اللہ کی نعمتوں میں غور کرنا، دوسرا حضور کی اتباع معروفات میں، اور گناہوں سے بچنا، منہیات سے رکنا، اور کثرت سے، جس کی مقدار کم سے کم 3000 ہے، کثرت ذکر کی مقدار۔ پڑھنے والے لاکھوں پڑھ رہے ہیں، پڑھتے ہیں آج بھی، لیکن پڑھنے کو اسی کو توفیق ملتی ہے کہ کسی کی صحبت میں رہتا ہے۔ اور چوتھا کام ہے عارفین باللہ، جو اللہ کو پہچانتے ہیں،
علماء ربانین، اولیاء کاملین، جنہوں نے اپنے دل کو دل بنا لیا ہے اور کسی سے ان کو اجازت مل گئی ہے کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ خلافت کا جو مطلب ہے جانتے کیا ہے؟ ماشاءاللہ بڑے اچھے آدمی ہیں، کتنے لوگ جانتے ہی نہیں، خالی خلیفہ سمجھتے ہیں، یہ بھی نہیں جانتے مول صاحب خلیفہ کا مطلب کیا ہے۔ چنانچہ اس پہ ہمارے حضرت کے اجلی خلیفہ مولانا شیر محمد صاحب مکرانی یہیں پہ زکریا مدرسے کے شیخ الحدیث ہیں، تو انہوں نے واقعہ سنا ہے کہ اسی گجرات کا ایک خلیفہ پڑھنے کے لیے گیا، ذرا توجہ سے سنیں، خلیفہ پڑھنے گیا کہاں؟ سہارنپور، مظاہر العلوم، اور مولانا زکریا صاحب سے بیعت بھی ہو گیا۔ اب طالب علمی کے زمانے میں جب بیعت ہوا تو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس نے عمل کا بھی عملی مشق کیا، سلوک بھی طے کیے، اور اس لائق ہو گیا کہ اس کو نسبت دی جائے۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نسبت کی القاء کر دی، خلیفہ بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ تو ان کو دو چیز ملی، ایک تو دیوبند سے سند مل گئی، اور دوسرے حضرت مولانا زکریا شیخ الحدیث جیسے کتب کی، قطب الاقطاب کی خلافت مل گئی۔ خوش ہونا چاہیے نا۔ جب وہ آیا تو تمام خلیفہ لوگوں نے اپنے پورے برادری اور جتنے رشتے دار تھے، پہلا مولوی تھا، ایک پروگرام کیا، اسٹیج سجا، اسٹیج پہ مولانا صاحب نے اعلان کیا، یہ میرے بھائیوں دوستو، اللہ کا شکر ہے یہ مولانا صاحب فاضل مظاہر مولانا ہو گئے، اور اس سے زیادہ خوشی کی بات ہے یہ مولانا محمد زکریا صاحب کے خلیفہ ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ تو ان کا جو بڑا بزرگ امیر تھا جوش میں آ گیا اور اٹھا مجمع سے، اور مولانا سے مائک چھین لیا اور کہا مولوی صاحب کیا تم نے کہا خلیفہ ہو گئے؟ ہاں بھائی خلیفہ ہو گئے، تو ہم نے پہچان کرا دیا کہ خلیفہ ہو گئے۔ تو کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 10 سال پہلے بھی خلیفہ تھا اور ہم نے اس کو خلیفہ نہ رہے، اس کو لوگ خلیفہ نہ کہیں، ہم بھیجے تھے وہاں پڑھنے کے لیے، تو یہ مولا بلکہ بھی یہ خلیفہ ہی ہے۔ کہا تب بھی یہ خلیفہ تھا اور ابھی بھی یہ خلیفہ ہے۔ تو وہ اشارہ سمجھانے کی خلیفہ کا مطلب کیا ہے۔ آج کل جیسے لوگ خانقاہ کو نہیں سمجھتے، ویسے علماء کے علاوہ عوام اس کو بھی نہیں سمجھتی ہے۔ بولو صحیح کہہ رہا ہوں نہیں کہہ رہا ہوں؟ بڑی محنت، بڑے مجاہدے کے بعد پھر اللہ کی طرف سے ان کو حکم ہوتا ہے، تو چاہے وہ مدینہ میں حج یا عمرے کو روضہ اقدس کے سامنے یا رمضان کے مہینے میں، پھر وہ اجازت دیتے ہیں، جیسے 10 سال 12 سال کوئی عالم کا کورس کرتا ہے، اعتماد ہوتا ہے تو اس کو اجازت دی جاتی ہے، کامل حافظ ہو جاتا ہے تو اس کو اجازت دی جاتی ہے، یہ بھی نماز پڑھ سکتا ہے، پڑھا سکتا ہے، بچوں کو پڑھا سکتا ہے، بخاری پڑھا سکتا ہے، تو اس کو اس لائق سمجھتا ہے جب پیر و مرشد تو یہ کہتا ہے کہ اب یہ امت میں جا کے ان کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن ساتھ میں نیچے لکھتے ہیں کہ اپنی اصلاح کی فکر مرتے دم تک کرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے کی اصلاح کی فکر ہو اور خود عمل نہ کرے۔ میرے لیے دعا فرمائے کہ ایسے بڑے بزرگوں نے، کئی لوگوں نے اعتماد کیا، اللہ پاک میری اصلاح کرے، یہ سب کہنے کے لیے غرض آپ کی اصلاح ہے، اپنا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے۔ ہم لوگ تو خود ہی بگڑے ہیں، یہ 4 کام کرنا ہے اور اس کی تفصیل کے لیے کافی وقت چاہیے۔ کل انشاءاللہ تعالی مزید اسی موضوع پہ کچھ بتایا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔